صوفی کانفرنس کے سرپرست حضرت خواجہ سید شاہ بابا نظر حسینی سہروردی اور صلاح الدین بابا صاحب صدر سجادہ نشین صدر چوک پین گڈا شریف آندھرا پردیش، صدر محترم حضرت سید شاہ صغیر اللہ شاہ صاحب، صدر و خلیفہ الرفاعی احمد القادری فی کانفرنس کا نام دیا۔ بے شک فی زمانہ خانقاہوں میں علمی کام، علمی سرگرمیاں بہت کم ہو رہی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ صرف خانقاہیں میں اگر کچھ تقریب ہوتی ہے تو تقریب سماع زیادہ تر ہوتا ہے، سماع کا انکار نہیں ہے، لیکن سماع کے ساتھ علمی سماع کا بھی محفل اور علمی کام بھی ہو تو ان کے اکابرین کا پیغام، ان کے اجداد کا پیغام امت تک جا سکتا ہے۔ جو محنت اکابرین نے کی ہے، جو محنت و مشقت، جد و جہد، پوری زندگی تبلیغ دین، روحانی پیغام اور ان کی تمام زندگیوں کی مشن جو تھا، وہ مشن امت مسلمہ تک پہنچانے کے لیے اس طریقے کے علمی مجالس کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور اسی تفسیر کو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں بیان فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہاں پر لیعبدون کی تفسیر آپ نے لیعرفون سے فرمائی، یعنی انسان اور جن کو اللہ نے اپنی پہچان، اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کی بعثت کا مقصد جو ہے اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ کی پہچان، کیونکہ عبادت، تسبیح و تہلیل کے لیے ایک اللہ نے بڑی مخلوق فرشتوں کی پیدا فرمائی ہے، لیکن انسان کا مقصد تخلیق کچھ اور ہے۔ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کر و بیان۔ تو انسان یہ اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنے خلافت کا صحرا عطا فرمایا ہے۔ انسان اپنی پہچان، اپنی معرفت اگر کرے تو وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ الانسان سری انا سرہ، کہ انسان میرا بھید ہے، میں اس کا بھید ہوں۔ تو انسان تخلیق خداوندی کا ایک عظیم شہکار ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات اگر عالم اکبر ہے تو انسان کا وجود عالم اصغر ہے۔ جو کائنات میں موجود ہے، جو کائنات میں جو جلوہ فرمائیاں ہیں، جو کائنات میں شجر ہے، حجر ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، ہر شے ہے، وہ ہر شے، ہر چیز انسان کی ذات میں موجود ہے۔ تو خانقاہوں کا کردار، خانقاہیں اسی انسانیت کی پہچان کے لیے بنائی گئی ہے، اسی معرفت انسانی کے لیے خانقاہیں معرض وجود میں آئی ہیں۔ میں
یہ آیت مبارکہ کی تفسیر کے لیے آپ کو سرکار دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل آتا ہے مسافر کی شکل میں، اور اس پر کچھ سفر کے آثار نظر نہیں آتے۔ وہ آتا ہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سرکار کے زانوں سے زانوں لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ من ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ایمانیات کا ذکر فرمایا، جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہے، کہ تمام چیزوں پر یقین، اللہ کے رسول پر یقین، کتابوں پر یقین، اچھی بری تقدیر پر یقین، جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں جو تفصیلات ہیں اس کا ذکر سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو وہ سائل کہتا ہے کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ دوسرا سوال سائل کرتا ہے کہ من اسلام یا رسول اللہ، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان خمسہ کا ذکر فرمایا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر تیسرا سوال سائل کرتا ہے کہ من اسلام یا من احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو سرکار نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریق سے کرو، اس نوعیت سے کرو، اس کیفیت سے کرو کہ تم اسے دیکھ رہے، یا یہ نہ ہو سکے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کیفیت کا ذکر احسان میں سرکار نے بیان فرمایا ہے، یعنی سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ تم عبادت ایسا کرو جیسا تم اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہو، یا یہ نہ ہو سکے تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی دوسری کیفیت مراقبے کی کیفیت ہے، یا مشاہدہ ہو یا مراقبہ ہو۔ تو یہ دونوں کیفیات کا ذکر سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اب ایمان کے جواب میں جو سرکار نے عقائد بیان فرمائے، عقائد کے لیے، عقائد جب علم میں بدلتا ہے تو علم العقائد کہلاتا ہے، اور اسلام کے جواب میں سرکار نے ارکان خمسہ، ارکان اعمال بیان فرمائے۔ جب اعمال علم میں بدلتا ہے تو علم فقہ، علم شریعت کہلاتا ہے۔ تیسرا جواب سرکار نے احسان کے جواب میں کیفیت باطنی، کیفیت روحانی کا ذکر فرمایا۔ جب یہ کیفیت باطنی، کیفیت روحانی علم میں بدلتا ہے تو علم تصوف کہلاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ علم العقائد حاصل کرنے کے لیے ہم مدارس میں رجوع ہوتے ہیں، اور علم العقائد سکھانے والے وہاں پر محدثین، علماء اکرام موجود ہوتے ہیں۔ علم الاعمال، جو اعمال کرنے میں، اعمال میں سب سے زیادہ جو عمل کیا جاتا ہے وہ نماز ہے۔ 5 وقتہ نماز ہر دن ہم پر فرض کر دی گئی ہے، تو لہذا اعمال اگر کرنا ہو تو ہم مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ اور کیفیت احسان جو مشاہدہ حق ہے یا مراقبہ حق کا مراقبہ ہے، اس کیفیت کو حاصل کرنا ہو تو ہم خانقاہوں کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور خانقاہوں میں تصوف جو سکھاتے ہیں وہ پیر کامل ہوتے ہیں، وہ مشائخ ہوتے ہیں، وہ صوفیہ اکرام ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا تصوف کا درس، علم الاحسان کا درس، مشاہدے کا درس، مراقبے کا درس، یہ درس جو ہے ہمیں خانقاہوں سے ملتا ہے۔ خانقاہی نظام، آپ اگر خانقاہوں کی تاریخ دیکھیں تو خطہ ارض پر سب سے پہلی خانقاہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کے متولی اور سجادہ نشین حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت حسن ثانی نظامی صاحب نے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے کہ دنیا خطہ ارض پر سب سے پہلی خانقاہ کعبۃ اللہ ہے۔
اس کے بعد انبیاء جیسے جیسے آتے گئے، بنی اسرائیل میں بھی خانقاہ بنی، جس کو اصحاب کہف، جس کہف والی غار میں پناہ اصحاب کہف نے کیا، 309 سال وہاں پر آرام فرمائے، اور وہاں کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کے قلوب کو رابطہ عطا فرمایا ہے، ربط والے قلوب انہیں عطا فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا وہ 309 سال جہاں پر آرام کیا ہوگی اللہ، وہ کہف والی غار بھی ایک خانقاہ کی شکل اختیار کر گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خانقاہ وہ کنواں تھی جہاں پر آپ کئی سال رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خانقاہ وہ مچھلی کا پیٹ تھا جہاں پر آپ کئی سال رہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی سرکار دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ سب سے پہلی خانقاہ دار ارقم تھی، جہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ایام گزارے۔ وہاں پر دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت، دین کس طرح پہنچائے، دین کس طرح پھیلائیں، اس کا درس آپ مختصر ترین صحابہ اکرام کی جماعت کو دیا کرتے تھے۔ جب یہ ترقی پائی، جب صحابہ اکرام کی تعداد بڑھتی رہ گئی، دین متین میں صحابہ داخل ہوتے گئے، اس کے بعد دنیا اسلام کی سب سے مشہور و معروف خانقاہ اصحاب صفہ کا وہ کٹا ہے، اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے۔ اصحاب صفہ، صفہ جو لفظ نکلا ہے وہ صوفی سے نکلا ہے، جہاں پر دلوں کی صفائی ہوتی ہے، دلیں پاک ہوتے ہیں، دلوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس اصحاب صفہ کے کٹے سے ہی، اس اصحاب صفہ کے چبوترے سے ہی آج پوری دنیا کے خانقاہوں میں فیض بڑھ رہا ہے۔ اس اصحاب صفہ کے چبوترے سے ہی آج قرآن کی تعلیم، قرآن کی باطنی اسرار، قرآن کے رموز تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس اصحاب صفہ کے چبوترے سے ہی احادیث مبارکہ کا فیض جاری ہے۔ اس اصحاب صفہ کے چبوترے سے ہی ظاہری و باطنی علوم تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ اصحاب صفہ کا چبوترا، ابتدا میں جتنی بھی خانقاہیں بنی، جتنے بھی بارگاہیں بنی، ان تمام کا حاصل اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، جہاں سے صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت نکلتی ہے۔ اس اصحاب صفہ کے چبوترے پر صحابہ اکرام نے نفس کشی بھی کی، صحابہ اکرام نے مجاہدات بھی کیے، صحابہ اکرام نے بھوک اور پیاس کا درس بھی دیا، صحابہ اکرام نے نفس کے خلاف جد و جہد کرنا بھی سکھایا، صحابہ اکرام نے حدیث کی تعلیم بھی دی، صحابہ اکرام نے قرآن کی تعلیم بھی دی۔ اذان ہو رہی ہے۔